بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جس نے ہمیشہ روزہ رکھا، اور فرمایا جس نے عید کے بعد 6 روزے رکھے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ شوال کے 6 روزے عید کے بعد فوراً ہی رکھنے ضروری نہیں ہے، بلکہ عید کے 1 دن بعد یا چند دنوں بعد کے بعد بھی اسے رکھا جا سکتا ہے، اور شوال کے مہینے میں کبھی بھی مسلسل یا ناغا کر کے جس طرح بھی سہولت ہو رکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے رمضان کے روزے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد پاک تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان شریف کے روزے رکھے پھر ماہ شوال میں 6 روزے رکھے اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ماہ شوال کے 6 روزے لگاتار ماہ رمضان سے ملا کر رکھے عید کے دن کے علاوہ تو اس کے لیے 6 لاکھ سال کی عبادت، 6 لاکھ اونٹوں کی قربانی، 6 لاکھ غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ماہ شوال کے 6 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن توق اور زنجیروں سے بچا لے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق جو شخص ماہ شوال کے 6 روزے رکھے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رکھے گا اس کے نامہ اعمال میں امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ اور بحیثیت میں حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑوس میں جگہ ان کو عطا کر دی جائے گی۔ اور حضرت علی شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، شوال کے مہینے میں 6 روزے ضرور رکھ کر اپنے جسموں کو پاک و صاف کر لیا کرو، کیونکہ اللہ پاک رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے اجسام دیکھتا ہے۔ لہذا جو بندہ اس مہینے میں حرام اور گناہ سے پرہیز رکھے گا وہ جنت کا حقدار ہے۔ شوال کے پہلے روزے کے بدلے اللہ اس کے 40 سال کے گناہ بخش دے گا۔ فرمایا دوسرے روزے کے بدلے 70 غزوات کا ثواب اور عذاب قبر سے نجات ملے گی، اور تیسرے روزے کے بدلے 1 لاکھ شہیدوں کا مرتبہ اور قیامت کی سختی سے محفوظ رہے گا۔ چوتھے روزے کے بدلے دنیا اور آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی، اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور 5ویں روزے کے بدلے بحیثیت میں 70 جوڑے پہنائے جائیں گے اور ہر دعا قبول ہوگی۔ فرمایا چھٹے روزے کے بدلے اسے قیامت کے دن 1 لاکھ گناہ گاروں کی شفاعت کا حق ملے گا، اور 60 لاکھ سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اگر اسی سال جس میں روزے رکھے ہیں مر جائے گا تو شہید ہوگا اور اللہ پاک کا دیدار حاصل ہوگا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے سارا زمانہ روزے رکھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس وقت ہے کہ جب وہ تمام عمر جو روزے رکھے، جو ہر شوال کے ہر مہینے میں ماہ رمضان کے بعد جو روزے رکھے گا اس نے صرف 1 ہی سال جو روزے رکھے تو اسے
साल भर के रोजों का सवाब मिलेगा। अगर वो हर साल माह शवाल के 6 रोजे रखता रहा तो उसको पूरी जिंदगी के रोजों का सवाब अता कर दिया जाएगा। हदीस पाक में है, शवाल की पहली रात में जिसको सुबह ईद होती है, चंद हजार फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो निदा करते हैं कि अल्लाह पाक के बंदो, खुशखबरी हो तुमको इस बात की, अल्लाह पाक ने तुमको इसीलिए बख्श दिया है कि तुमने माह रमजान के रोजे रखे। अगर तुम 6 रोजे शवाल में भी रखो तो तुमको अल्लाह पाक जन्नत में ऐसा बड़ा मकान देगा जो किसी को ना देगा सिवाय इसके जो तुम्हारी तरह रोजे रखे। और ये शवाल के 6 रोजे शवाल के महीने में किसी भी दिन रखे जा सकते हैं, लगातार रखना कोई जरूरी नहीं है और ना ही ईद के दूसरे दिन से शुरू करना जरूरी है, बल्कि पूरे महीने में किसी भी दिन रखे जा सकते हैं। अगर शवाल का रोजा रख कर किसी ने तोड़ दिया तो सिर्फ कज़ा लाज़म आएगी, इसके बदले में एक रोजा रखना होगा। जिसके रमजान के फर्ज रोजों में कुछ छूट गए हों तो वो इन नफली रोजों की बजाय फर्ज रोजों की पहले कज़ा करे, लेकिन अगर इसने नफली रोजे की नियत की तो नफल अदा हो जाएगा। रमजान के रोजों की कज़ा में साथ साथ नफल की नियत करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि फर्ज के साथ कोई नियत जमा नहीं कर सकते। शवाल के नफल रोजों में दीगर नफल रोजों की नियत भी कर सकते हैं। मसलन जुमेरात को शवाल के नफल रोजे की नियत के साथ साथ जुमेरात को रोजा सुन्नत होने की नियत भी कर सकते हैं। वल्लाहु व रसूलुहु आलम।